بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مستحق الحمد والصلاة والسلام علی اشرف نبی و اکمل عبد وعلی آلہ واصحابہ ذوی العلاء والمجد صلاۃ و سلاما دائمین لیس لہما حد ولا عد اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے جلیل القدر محدث سید الفقہاء امام ابو الحذیل ظفر بن حذیل حنفی رحمہ اللہ، متوفی 158 سنہ ہجریہ، اور آپ کی بعض تالیفات۔ امام ظفر بن حذیل رحمہ اللہ کے کیا کہنے ہیں؟ امام ظفر بن حذیل بہت بڑی ہستی ہیں، جلیل القدر امام گزرے ہیں، آپ کی وثاقت کی بڑے بڑے علماء نے گواہی دی ہے۔ آپ اہل الرائے کے اندر بھی آپ کا بڑا نام ہے، بڑا چرچہ ہے، یعنی جو اصابت رائے کے حامل جو فقہاء ہیں ان کے اندر آپ کا ایک نمایاں نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث کے اندر بھی آپ کا پایہ بلند ہے، اور بہت سے ان محدثین نے بھی کہ جو تھوڑے اس معاملے میں تشدد رکھتے تھے، انہوں نے بھی آپ کو سکہ قرار دیا۔ حافظ دارقطنی رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، ایسے جلیل القدر محدثین نے بھی آپ کو سکہ تسلیم کیا ہے اور آپ کی وثاقت کی گواہی دی ہے۔ اور کئی بڑے بڑے علماء نے آپ کے بارے میں یہ کہا، آپ کے ہم زمانہ ہم عصر لوگوں نے بھی اور آپ کے بعد والوں نے بھی، کہ آپ افقہ اہل زمان ہیں، کہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے فقیہ تھے۔ بلکہ خود امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، جو آپ کے استاد گرامی قدر ہیں، انہوں نے بھی یہ فرمایا اقیس اصحابی، کہ میرے شاگردوں میں سب سے بڑھ کر درست قیاس کرنے والے امام ظفر ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ باقی دیگر ائمہ بھی یہ کہتے تھے کہ امام اعظم کے شاگردوں میں احدہم قیاساً، سب سے تیز قیاس کے اعتبار سے سب سے ماہر وہ امام ظفر بن حذیل رحمہ اللہ تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو امام ظفر رحمہ اللہ کے لیے باقاعدہ امام کا لفظ خود استعمال فرمایا۔ جب امام ظفر بن حذیل رحمہ اللہ کی شادی خانہ آبادی ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے خطبے کے لیے امام صاحب کو آگے بڑھایا، تو جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا ھذا ظفر بن الحذیل هو امام من ائمۃ المسلمین وعالم من اعلامہم فی شرفہ وحسبہ وعلمہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ظفر بن حذیل ہے، یہ مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے، اور شرف کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بڑے لوگوں میں سے ایک بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، بڑا امام ہے۔ یہ ٹریبیوٹ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے خود، جو کہ خود امام الائمہ ہیں، جن کو خود سارے بڑے بڑے ائمہ نے اپنا امام تسلیم کیا، سب سے بڑا امام تسلیم کیا، اور وہ آپ کے استاد بھی ہیں امام ظفر کے، وہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ، وہ سب کے سامنے علی رؤوس الاشہاد برملا آپ کی امامت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے لیے یہ جملے کہہ رہے ہیں اور اتنا بڑا ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں۔ اور جب یہ دیکھا تو جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، کچھ لوگوں نے تو بڑا پسند کیا اس بات کو کہ امام صاحب نے خطبہ دیا، جبکہ خاندان کے بعض لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ خاندان سے باہر کے آدمی سے نکاح کا خطبہ پڑھایا جا رہا ہے، تو انہوں نے بعد میں امام ظفر سے کہا کہ آپ کے اپنے خاندان کے معزز لوگ موجود تھے، آپ ان سے بھی خطبہ پڑھوا سکتے تھے، آپ نے باہر خاندان کے باہر کے بندے کو بلا کر خطبہ پڑھوایا ہے۔ تو اس پر امام ظفر بن حذیل رحمہ اللہ کا بھی دیکھیں اپنے استاد کے ساتھ ان کا تعلق مثالی، اور کیسی محبت اور کیسی تعظیم و تکریم سے پیش آتے تھے، کہ آپ نے فرمایا کہ میرے والد موجود نہیں ہیں، حیات نہیں ہیں، لیکن اگر میرے والد بھی موجود ہوتے تو بھی لقدمت علیہ، میں امام اعظم ابو حنیفہ کو، اپنے استاد کو ان پر مقدم کرتا، ان پر ترجیح دیتا، تو بھی خطبہ انہی سے پڑھواتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ والد جو ہوتا ہے یہ پدر آب و گل ہوتا ہے، جبکہ جو استاد ہوتا ہے، حقیقی استاد، کامل شیخ، وہ پدر روح ہوتا ہے، وہ روح کی تربیت کرتا ہے، اور والد جو ہے وہاں سے نیچے لانے کا سبب بنا ہے، اور استاد دوبارہ نیچے سے اوپر لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے جو جلیل القدر ائمہ ہوتے تھے وہ اپنے والدین کی بھی انتہائی تعظیم تکریم کرتے تھے، اور والدین کے ساتھ ساتھ اپنے استادوں کی تعظیم تکریم بھی زیادہ کرتے تھے، اور والد سے بڑھ کر استاد کو درجہ دیا کرتے تھے کہ استاد جو ہے وہ روح کی تربیت کرتا ہے۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے امام ظفر کا جو تعلق ہے وہ ایسا مثالی تعلق ہے کہ 20 برس آپ نے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس گزارے ہیں۔ 20 برس کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ آپ پہلے حدیث کے ماہر تھے، امام صاحب سے ملاقات کرنے سے پہلے آپ محدثین کے پاس جایا کرتے تھے، اور آپ نے حدیث کا علم حاصل کیا ہے، قرآن کے بھی حافظ تھے، حدیث کا بھی علم تھا، اور بڑے حدیث میں ماہر تھے۔ بڑے بڑے ائمہ نے اس بات کی گواہی دی ہے، آپ کے زمانے والوں نے بھی، آپ کے بعد والوں نے بھی آپ کو بحور العلم قرار
قرار دیا ہے۔ حافظ ذہبی نے کہا ہوا من بحور الفقہ و اذکیاء الوقت، کہ یہ فقہ کے سمندروں میں سے ایک سمندر تھے اور اپنے وقت کے ذہین ترین لوگوں میں سے ایک تھے امام ظفر بن حذیل رحمہ اللہ۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ جامعاً بین العلم والعبادہ، کہ علم اور عبادت دونوں کے جامع بزرگوں میں سے ایک تھے امام ظفر بن حذیل رحمہ اللہ۔ اور بڑے بڑے محدثین نے جن میں سے بعض کا ذکر میں نے پہلے کیا، جیسے حافظ دارقطنی، امام نسائی وغیرہ، انہوں نے آپ کو جو سکہ کہا۔ اس کے علاوہ ابو نعیم فضل بن دکین نے جو آپ کو سکہ کہا، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، انہوں نے آپ کو سکہ کہا، اور آپ کی حدیث کے اندر آپ کے پائے کو ان محدثین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ تو آپ صاحب حدیث تھے پہلے۔ فقہ کی طرف آپ متوجہ یوں ہے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس اس وقت آئے کہ جب آپ جس حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے پاس کوئی مسئلہ آیا، تو اس مسئلے کا حل نہ آپ کو معلوم تھا نہ دیگر جو محدثین وہاں بیٹھے تھے ان کو معلوم تھا۔ تو پھر آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آئے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ تو جب مسئلہ پوچھا تو امام صاحب نے جب جواب دیا تو امام ظفر حیران ہوئے اور آگے سے پوچھا کہ یہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا یہ مسئلہ، اس کا جواب آپ نے کیسے تلاش کیا؟ تو امام صاحب نے فرمایا فلاں حدیث سے حدیث پیش کی، اور پھر بتایا کہ قیاس کی جہت یہ ہے، یعنی عقلی اور نقلی دونوں دلیلیں امام صاحب نے پیش کی۔ یہ پیش کر کے پھر امام صاحب نے ایک صورت خود اس کے بارے میں بنائی اسی سے ملتی جلتی، اور کہا اس کے بارے میں کیا جواب ہوگا اب آپ بتاؤ۔ تو امام ظفر نے کہا کہ میں تو اس سے پہلے بھی جو ہے نابلد تھا، اور یہ جو آپ دوسری صورت بتا رہے ہیں اس سے تو میں اور زیادہ نابلد ہوں، میں نے یہ نہیں کر سکتا۔ پھر امام صاحب نے ان کو سمجھایا۔ پھر آپ نے تیسرا مسئلہ جو اسی طرح ان سے پوچھا، امام ظفر جو ہے وہ اسے حل نہیں کر پائے، اور یہی کہا اپنے عجز کا اعتراف کیا کہ میں تو یہ حل نہیں کر سکتا، میں تو اسے واقعی بہت نابلد ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں اس سے بھی زیادہ۔ تو امام صاحب نے پھر آپ کو سمجھایا، دلیل بھی دی، حدیث بھی بتائی، قیاس کی جہت بھی بتائی کہ اس کو اس طرح حل کریں گے۔ تو امام ظفر کہتے ہیں کہ پھر میں واپس آیا یہ سن کر، تین مسئلے میں نے یہ سنے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سے، واپس آ کر اپنے حلقے کے اندر میں نے باقی محدثین سے پوچھا، تو ان میں سے وہ لوگ مجھ سے بھی بڑھ کر نابلد تھے، مجھ سے زیادہ نابلد تھے، اسے نہیں حل کر پائے۔ تو میں نے ان کو پھر سمجھایا، تو بولا صرف تین مسئلوں سے ہوا یہ کہ میں ان کا راس الحلقہ بن گیا، یعنی میں ان کا سردار بن گیا، اس معاملے میں انہوں نے مجھے اپنا سینئر مان لیا، اپنا بڑا مان لیا۔ تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو فقہ کا علم ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، تو یہ مجھے باقاعدہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح احادیث کریمہ کا ظاہر ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، تو اسی طرح احادیث کریمہ کا جو معنی اور مفہوم ہے، جو مقصود ہے، جو منشا ہے، مزاج رسول کیا ہے، وہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے پھر آپ آئے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس باقاعدہ فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر تو آپ ایسے آئے ہیں کہ آپ نے 20 برس امام صاحب کے پاس آپ کی خدمت میں گزارے ہیں، اور امام صاحب کا جب انتقال ہوا تو ہی آپ امام صاحب سے جدا ہوئے ہیں، آپ نے امام صاحب کو نہیں چھوڑا، وقت وصال تک امام صاحب کے ساتھ رہے ہیں۔ اور آپ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے جو باقاعدہ مجلس بنائی ہوئی تھی، جو آپ نے آج کل کی جدید اصطلاح میں کہہ لیں فتویٰ کونسل، تو جو آپ کے خاص الخاص شاگرد تھے ان میں امام ظفر شامل تھے۔ ان 10 بڑے شاگردوں میں امام ظفر کو شمار کیا جاتا ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ باقاعدہ فقہ کی تدوین میں اور مسئلے لکھنے میں شامل تھے۔ اور خود امام صاحب نے یہ فرمایا کہ میرے جو 36 شاگرد ہیں یہ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 28 وہ ہیں جو قاضی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، 6 وہ ہیں جو مفتی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور 2 وہ ہیں جو قاضیوں اور مفتیوں کی تربیت اور تعدیب کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور وہ 2 کون ہیں؟ اشارہ کیا امام ابو یوسف یعقوب رحمہ اللہ کی طرف اور امام ظفر بن حذیل رحمہ اللہ کی طرف، کہ یہ 2، یعنی خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ آپ مفتیوں اور قاضیوں کی تربیت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی آپ نے ایسا پھر علم حاصل کیا اور اس مقام اور مرتبے تک پہنچے ہیں۔ اور امام اعظم کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا کہ آپ نے خود اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی صحبت اختیار کی ہے، جالست ابا حنیفہ اکثر من 20 سنہ، 20 برس سے زائد، فلم ارى احدا انصح واشفق للناس منه، تو میں نے ان سے بڑھ کر لوگوں کا خیر خواہ نہیں دیکھا، ان سے بڑھ کر لوگوں پہ شفقت کرنے والا نہیں دیکھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا تھا، اور دن کا سارا حصہ یہ گزارتے تھے مسائل میں، درس و تدریس میں، تصنیف و تالیف میں، مسائل حل کرنے میں، اور جو ان کے پاس واقعات آتے تھے، لوگ فتوے پوچھنے آتے تھے وہ دینے میں، جواب دینے میں۔ اور جب اپنی مجلس سے دن میں بھی کبھی اٹھتے تھے تو یا تو کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے، یا کسی جنازے میں شرکت کے لیے جاتے تھے، یا کسی فقیر کی مدد کرنے کے لیے جاتے تھے، یا پھر کسی رشتہ دار سے صلہ رحمی کے لیے جایا کرتے تھے اور اس کی مدد کرتے تھے، اس کی حاجت روائی کرتے تھے۔ اور جب رات کا وقت ہوتا تھا تو لوگوں کو چھوڑ کر تلاوت اور عبادت
عبادت اور نفلی نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور یہی طریقہ کار امام صاحب کا رہا ہے وقت وصال تک۔ یعنی امام ظفر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے 20 برس سے زائد امام صاحب کی صحبت میں گزارے ہیں، اور 20 برس سے زائد میں نے ان کا مستقل یہ معمول دیکھا ہے کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہر وقت نیک کاموں میں مصروف ہیں۔ دن ان کا خلق خدا کی خدمت میں مصروف ہے، رات ان کی عبادت میں گزرتی ہے۔ تو اور اسی پر جو امام زاہد کوثی رحمہ اللہ نے بڑا ہی اچھا کامنٹ کیا، فرمایا فَنِعْمَ الشَّيْخُ ذَلِكَ الشَّيْخُ وَنِعْمَ التِّلْمِيذُ ذَلِكَ التِّلْمِيذُ، کہ کیا ہی اچھے شیخ یہ استاد، کیا ہی اچھے استاد تھے، اور یہ شاگرد کیا ہی اچھے شاگرد تھے، کہ جب استاد اس طرح امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی طرح جن کے شب و روز معمور ہوں عبادت سے، شب و روز معمور ہوں دن کی خدمت سے، تو پھر شاگرد یقیناً امام ظفر بن حذیل رحمہ اللہ سے مجتہد ہی تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے بھی اور بالخصوص اہل علم طبقے کے لیے رول ماڈل ہیں کہ کس طرح ہمارے اساتذہ کا تعلق اکابر کا کیسا تھا، درس و تدریس کیسے کرتے تھے، تربیت کیسے کرتے تھے۔ تو یہ امام ظفر بن حذیل رحمہ اللہ ان کا جو سٹیٹس ہے طبقات فقہا کے اندر، ان کو بعض علماء نے، امام علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ نے مجتہد فی المذہب قرار دیا ہے، لیکن کئی بڑے محققین کو اس پر نقد ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مجتہد فی المذہب نہیں بلکہ یہ مجتہد مطلق منتسب ہیں، کہ مجتہد مطلق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مجتہد مطلق مستقل جیسے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ، اور ایک ہوتے ہیں مجتہد مطلق منتسب، کہ وہ مجتہد مطلق ہیں، اجتہاد مطلق کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہوتے ہیں اپنے استاد کی طرف۔ تو امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر یہ تینوں حضرات مجتہد مطلق منتسب ہیں۔ تو امام ظفر رحمہ اللہ علم کے ساتھ ساتھ تقوی کے بھی پہاڑ تھے، اور آپ دنیا کے کاموں میں مشغول نہیں ہوتے تھے، ہر وقت اللہ کی رضا کے پہلو کو ملوز رکھتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ امام ظفر بن حذیل رحمہ اللہ کے پاس کبھی ہم دنیا کی بات نہیں کرتے تھے، اور اگر کبھی کوئی دنیا کی بات ان کے سامنے کر دیتا تو وہاں سے اٹھ کے چل دیا کرتے تھے۔ یعنی امام ظفر بن حذیل رحمہ اللہ دنیا کی بات نہیں کرتے تھے، ہر چیز میں اللہ کی رضا کے پہلو کو ملوز رکھتے تھے، اور جب آپ کو عہدہ قضا پیش کیا گیا آپ نے انکار کر دیا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپ کو روپوش ہونا پڑا، آپ کا گھر گرا دیا گیا، پھر کچھ عرصے بعد آپ جب باہر آئے حالات سازگار ہوئے تو پھر مجبور کیا گیا، پھر آپ نے انکار کیا تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے، پھر آپ کو مجبوراً روپوش ہونا پڑا، پھر آپ کا گھر گرا دیا گیا۔ تو یعنی آپ نے تکلیفیں بھی اٹھائیں رائے حق کے اندر، لیکن تقوی پرہیزگاری پر اپنے آپ نے آنچ نہیں آنے دی۔ تو امام ظفر بن حذیل رحمہ اللہ کی جو تصنیفات و تالیفات ہیں، زیادہ چونکہ آپ نے عمر نہیں پائی، آپ کا کی ولادت 110 سنہ ہجریہ میں ہوئی ہے اور وصال آپ کا 158 سنہ ہجریہ میں ہوا ہے، تو 48 برس کی آپ نے کل عمر پائی ہے، عمر بھی تھوڑی تھی، اور چونکہ آخر میں اس طرح آپ کو روپوش بھی کافی ہونا پڑا، تو اس وجہ سے جو تحریری کام ہے آپ کا وہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ ویسے خیر تحریری کام آپ کرتے بھی کم تھے، تقریباً علماء نے اس بات کی صراحت کر رکھی ہے کہ آپ حسن القیاس تھے، لیکن قلیل الکتابہ تھے، لکھتے کم تھے، جو بھی بات ہوتی تھی اسے زبانی یاد کر لیا کرتے تھے، حافظہ انتہائی غیر معمولی تھا، تو لکھنے کی حاجت پیش نہیں آتی تھی، ویسے بھی کم لکھتے تھے۔ تو ان اسباب کی وجہ سے آپ کا تحریری کام ہم تک نہیں پہنچ پایا، مفقود ہے، مسنگ ہے، لاسٹ ہے، لیکن جو ہے وہ میں کچھ ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی احادیث کا مجموعہ ہے کتاب الآثار کے نام سے۔ تو جو کتاب الآثار کا مجموعہ ہے، ایک مجموعہ امام ابو یوسف نے تیار کیا ہے، ایک امام محمد نے تیار کیا ہے، ایک امام ظفر نے بھی تیار کیا تھا۔ امام ابو یوسف والا چھپا ہوا ہے، امام محمد والا بھی چھپا ہوا ہے، لیکن امام ظفر بن حذیل رحمہ اللہ والا چھپا ہوا نہیں ہے، یہ دستیاب نہیں ہے۔ اس طرح آپ کا ایک نسخہ حدیث کا الگ سے بھی تھا جو ابو وہب کی روایت ہے، ایک اور نسخہ تھا حدیث کا جو شداد بن حکیم کی روایت سے تھا۔ یہ تین آپ کے تحریری کام تھے جو کہ دستیاب نہیں، مسنگ ہے، لاسٹ ہیں، مرور زمانہ کی نظر ہو گئے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک کتاب آپ کے شاگرد امام حسن بن زیاد لؤلؤی نے لکھی تھی اختلاف یعقوب و ظفر کے نام سے، وہ مسائل جن میں امام ابو یوسف اور امام ظفر بن حذیل کا اختلاف تھا، نقطہ نظر الگ الگ تھا، آراء کا فرق تھا، تو انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی تھی، لیکن یہ کتاب بھی مفقود ہے۔ اب میں کچھ وہ کتابیں ذکر کر دیتا ہوں جو امام ظفر بن حذیل رحمہ اللہ کے بارے میں لکھی گئی ہیں اور لائق مطالعہ انتہائی شاندار کتابیں۔ سب سے شاندار کتاب، بڑی عمدہ کتاب امام محمد زاہد کوثی رحمہ اللہ کی ہماری میز کی زینت ہے، لمحات النظر فی سیرت الامام ظفر۔ امام ظفر کے بارے میں بہت شاندار انداز میں انتہائی تحقیقی کلام کیا ہے امام زاہد کوثی رحمہ اللہ نے، شاندار کتاب ہے، لائق مطالعہ ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور کتاب ہے ہماری میز کی زینت ہے، یہ بھی الامام ظفر بن الحذیل اصولہ و فقہہ۔ یہ کتاب ہے دکتور عبدالستار حامد صاحب کی اور یہ بغداد معلیٰ سے چھپی ہے، یہ بھی بہت عمدہ کتاب ہے، تحقیقی کتاب ہے۔ پھر ایک اور کتاب ہمیں جو ہے وہ اس کے بعد نظر آتی ہے، وہ کتاب ہے الامام ظفر و آراؤہ الفقہیہ، یہ بھی ہماری میز کی زینت ہے، یہ ہے دکتور ابو الیقظان عطیہ الجبوری صاحب کی۔ یہ جو ہیں یہ بھی بغداد معلیٰ کے تھے، لیکن یہ کتاب بیروت سے چھپی ہے، یہ بھی انتہائی تحقیقی کتاب، عمدہ کتاب ہے۔ تو یہ تینوں کتابیں جن کا میں نے
نے ذکر کیا امام ظفر رحمہ اللہ کے بارے میں، یہ تینوں کتابیں جو ہیں وہ انتہائی شاندار کتابیں ہیں، عمدہ کتابیں ہیں، تحقیقی کتابیں ہیں، لائق مطالعہ ہیں۔ پھر امام ظفر رحمہ اللہ کے کچھ مسائل وہ ہیں، کچھ فقہی مسائل میں امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے، یعنی امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، یہ تینوں ایک طرف ہیں، امام ظفر اکیلے ایک طرف ہیں، لیکن اس میں امام ظفر کے قول پر فتویٰ ہے۔ ایسے کچھ مسائل ہیں فقہ حنفی کے اندر، تو انہیں بھی علماء نے جمع کیا، ان پر بھی کام کیا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ ایک کتاب لکھی ہے علامہ بیری زادہ رحمہ اللہ نے، ابراہیم بن حسین بیری زادہ، کتاب کا نام ہے القول الازہر فیما یفتیٰ فیہ بقول الامام ظفر، ہماری میز کی زینت ہے۔ یہ کتاب جو ہے اس کے اندر انہوں نے وہ مسائل جمع کیے ہیں جن میں امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے، باقی ائمہ کے قول کو چھوڑ کر۔ یہ امام بیری وہ ہیں جن کا حاشیہ بیری مشہور ہے الاشباح والنظائر کے اوپر، اور اس کا اصل نام تو عمدۃ ذوی البصائر تھا، لیکن جو ہے وہ مشہور جو ہے حاشیہ بیری کے نام سے۔ اس طرح ایک اور کتاب ہماری میز کی زینت ہے، یہ منظومہ ہے بیسیکلی علامہ حموی رحمہ اللہ نے لکھا تھا، علامہ احمد بن محمد مکی حموی رحمہ اللہ۔ یہ علامہ احمد بن محمد مکی حموی رحمہ اللہ یہ بھی الاشباح والنظائر کے محشی ہیں، ان کا حاشیہ حموی مشہور ہے جس کا اصل نام محمد بن البصائر ہے۔ انہوں نے یہ کتاب منظومہ لکھا ہے، یعنی نظم کیا ہے، 33 اشعار لکھے ہیں، ان اشعار میں ان مسائل کو جمع کر دیا ہے جن میں امام ظفر کے قول پر فتویٰ ہے۔ اس کا نام ہے عقود الدرر فیما یفتیٰ بہ من اقوال الامام ظفر۔ یہ جو منظومہ امام حموی رحمہ اللہ کا جو ان کی نظم ہے، اس کی 2 شرحیں لکھی ہیں علماء نے۔ ایک شرح امام عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ نے لکھی ہے جو میرے ہاتھ میں اس وقت، اس کا نام ہے نقود السرر شرح عقود الدرر فیما یفتیٰ بہ من اقوال الامام ظفر، یہ علامہ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ کی ہے۔ دوسری شرح جو ہے وہ علامہ ابو شامات اسماعیل کی ہے، وہ بھی ہماری میز کی زینت ہے، اور اس شرح کا نام ہے سلوک اولی النظر لحل عقود الدرر نظم ما یفتیٰ بہ من اقوال الامام ظفر، یہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک کتاب جو ہے وہ ہماری میز کی زینت ہے، وہ کتاب وہ بھی امام ظفر کے مسائل جمع کرنے پر ہے، عمدہ کتاب ہے، وہ ہے وسیلۃ الظفر فی المسائل التی یفتیٰ فیہا بقول ظفر، یہ شیخ عبداللطیف بن عبد الرحمن الملا احسائی ان کی کتاب ہے، یہ بھی اچھی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے جمع کیا۔ اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ انہوں نے بھی ایک منظومہ لکھا ہے، نظم کے اندر مسائل کو جمع کیا ہے، جو ان کے جو رد المحتار کے نام سے ان کا حاشیہ مشہور ہے، حاشیہ ابن عابدین جسے فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر وہ منظومہ چھپا ہوا ہے، وہ مجموعہ موجود ہے۔ یہ جو مسائل ہیں ان مسائل کی تعداد میں اختلاف ہے، 23 مسائل کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں امام ظفر کے قول پر فتویٰ ہے۔ بعض کے بارے میں یہ دعویٰ درست ہے کہ واقعی اس میں امام ظفر کے قول پر فتویٰ ہے، بعض کے بارے میں دعویٰ تحقیقی اعتبار سے درست نہیں، ان میں امام ظفر کے قول پر فتویٰ نہیں، لیکن بہرحال 23 مسائل وہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے بعض فقہا کی طرف سے کہ ان میں فتویٰ امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔ آخر میں ایک رسالہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا رسالہ ہے، جو ان کے مجموعہ فتاوی رضویہ میں بھی شامل ہے، اور الگ سے بھی چھپا ہوا ہے الظفر لقول ظفر کے نام سے۔ اس رسالے میں انہوں نے یہ پورا رسالہ لکھا ہے امام ظفر کے ایک مسئلے کی تقویت پر کہ جب وقت جانے کا خوف ہو تو اس صورت میں نماز کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو اس مسئلے میں انہوں نے امام ظفر کا جو قول ہے اس کا قوی ہونا ذکر کیا ہے، اس پر دلائل دیے ہیں، پورا رسالہ اسی پر ہے الظفر لقول ظفر۔ یہ جو امام ظفر کا نام ہے یہ نام ہے ظا کے ساتھ، ایک لفظ ہوتا ہے ظفر، توئے زوئے والا ایک زوئے جس کو عربی میں وا کہتے ہیں، اس ظفر کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، اور یہ جو امام ظفر کا نام ہے یہ ظا کے ساتھ، اسے ہم اردو میں زے کہتے ہیں، تو ظفر کا مطلب ہوتا ہے بہادر اور سخی۔ تو جس طرح امام ظفر رحمہ اللہ بہادر تھے، سخی تھے، تو یہ نام آپ کا اسم با مسمہ ہے۔ اسم با مسمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نام کہ جس کا معنی اور مفہوم بھی جس بندے کا نام ہے اس میں پایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اسم با مسمہ۔ تو واقعی امام ظفر رحمہ اللہ اسی طرح بہادر بھی تھے، علمی ڈیبیٹ کے اندر بھی بہادر تھے، جری تھے، ویسے بھی جری تھے، دلیر تھے، اور اسی طرح امام ظفر رحمہ اللہ سخی بھی بہت تھے، سخاوت بھی کیا کرتے تھے۔ تو آپ کا جو یہ نام ہے ظفر، یہ اسم با مسمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام ظفر رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہمیں آپ کے فیض و برکات سے زیادہ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔